مذہبی عقیدوں کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟ مطالعہ مذاہب کے شائقین یا تقابل ادیان کے طلباء جب کسی مذہب کے عقائد پر مطالعہ یا تحقیق کر رہے ہوں تو ان کے سامنے ایسے الفاظ اور اصطلاحات بھی آتی ہیں جن کو سمجھنا بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ بعض طلباء اس مشکل کا سامنا کرتے ہوئے یا تو اپنے موضوع تحقیق کو بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا پھر ان اصطلاحات کی غلط تشریحات سے اپنی تحقیق کو غیر مؤثر بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا آج کا مطالعہ اسی مشکل کو حل کرنے میں ہماری معاونت کرے گا۔ فرض کیجئے کہ ایک طالب علم کو مسیحی مذہب کے ایک بڑے عقیدے تثلیث فی التوحید پر تحقیقی مقالہ لکھنا ہے۔ وہ اس عقیدے پر اپنی تحقیق کا آغاز کرتا ہے تو جن مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ ہو سکتی ہیں: نمبر 1، اس عقیدے کے نام کی درست تعریف۔ نمبر 2، تثلیث فی التوحید کی لغوی تشریحات میں سے درست کا انتخاب۔ نمبر 3، الوہیت اقانیم اور ان میں مساوات کے اصول کی حقیقت۔ نمبر 4، متعلقہ اصطلاحات کے پس منظر کے تحت معنوی تعین۔ نمبر 5، متعلقہ اصطلاحات کا تاریخی جائزہ۔ اصطلاحات کی نوعیت اور تقسیم پر ڈاکٹر محمد حسن عسکری اپنی کتاب جدیدیت یا مغربی گمراہیوں کی تاریخ کا خاکہ میں لکھتے ہیں: نئی گمراہیاں ایک نئی زبان اور نئی اصطلاحات لے کر آتی ہیں، چنانچہ محمل سے محمل نظریہ بھاری بھرکم اصطلاحات کے پردے میں اس طرح چھپ جاتا ہے کہ آدمی خواہ مخواہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 16۔ یہ امر ہر طرح سے قابل قبول ہے کہ عقیدہ تثلیث میں بعض ایسی بھاری بھرکم اصطلاحات شامل کی گئی ہیں جن کو پڑھ کر عام عوام اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اس مرعوبیت کی وجہ عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ یا تو عوام ان اصطلاحات کے معنی و مفہوم کو سمجھتے نہیں یا وہ ان کی اصل زبانوں سے ناواقف ہوتے ہیں جن میں ان اصطلاحات کا پس منظر حاصل ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان مشکلات کو رفع کرنے کے لیے ایک طالب علم کو صرف عقیدے کا متن ہی کفایت نہ کر سکے گا، بلکہ اسے متن کے علاوہ بھی کچھ علمی ذرائع سے مدد لینا پڑے گی۔ لہٰذا جن دیگر ذرائع کی اسے ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، عقیدے کے نام کی درست تعریف کے لیے معتبر علماء کی متعلقہ کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ مختلف علماء کی ان کتب میں اس عقیدے کی لغوی تشریحات میں تقابل و تطابق کیا جائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس عالم کی تشریحات زیادہ بہتر یا زیادہ واضح یا زیادہ قابل قبول ہیں۔ نمبر 2، عقیدے میں جن اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے ان کی اصل زبانوں کی لغات حاصل کی جائیں۔ نمبر 3، الوہیت اقانیم اور ان میں مساوات کے اصول کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان دلائل کا تجزیہ کیا جائے جو مختلف علماء نے پیش کیے ہیں۔ نمبر 4، متعلقہ اصطلاحات کے پس منظر کے تحت معنوی تعین کرنے کے لیے اس عقیدے کی تاریخ کا محتاط مطالعہ کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سی اصطلاح کب وجود میں آئی، ابتدا میں اس کے کیا معنی تھے، جب اسے عقیدے میں داخل کیا گیا تو اس کے مفہوم میں کیا تبدیلی کی گئی، اور دور حاضرہ میں اس کی تشریحات کس قدر علوم جدیدہ کے مطابق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، متعلقہ اصطلاحات کے معنی و مفاہیم کو علوم جدیدہ کی روشنی میں پرکھنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ اصطلاحات خود بھی ترمیم و اضافہ کے ایک طویل مرحلے سے گزر کر ہم تک پہنچی ہیں، اور ہر دور کی ذہنی و علمی ترقی میں ان کے معنی و مفہوم میں بقدر ضرورت تبدیلی کی گئی ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی بہت کچھ بدل چکا ہے، بہت کچھ ترک کیا گیا ہے اور بہت کچھ نیا اپنا لیا گیا ہے۔ لہٰذا کسی عقیدے کی اصطلاحات پر جدید افکار و نظریات کے حوالے سے روشنی ڈالنا بالکل غلط نہ ہوگا، بلکہ اس عمل سے یا تو اس عقیدے کی اندرونی سچائی واضح ہو جائے گی یا پھر اس میں جو کچھ غلط ہے اس میں ترمیم و اضافہ کیا جا سکے گا۔ کسی عقیدہ کے مطالعہ کے چند مفید طریقے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اصطلاحی مطالعہ۔ اصطلاحی مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی عقیدے کی تمام اصطلاحات، خصوصاً مشکل اصطلاحات پر تحقیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسیحی عقائد میں لفظ لوگوس کا استعمال ہوا ہے۔
جس کا ترجمہ کلمہ یا کلام کیا جاتا ہے۔ جب آپ اس کے معنی و مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لفظ یونانی فلسفہ سے لیا گیا ہے، جہاں اسے کئی طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا اس سے مراد معقولیت یا اشیاء میں نظم و ترتیب ہے، اسی لیے فارمولا، اصول یا تعریف وغیرہ کو لوگوس کہا جاتا ہے۔ یونانی فلسفے میں اصطلاح کو کائناتی عقل کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے، اسی سے کائنات میں معقولیت اور نظم آتا ہے۔ قدیم یونانی فلسفی ہراکلیتس نے کہا کہ جیسے انسان میں عقل ہے ویسے ہی کائنات میں لوگوس ہے، دونوں کا کام ترتیب اور نظم لانا ہے۔ رواقیوں نے اس تصور کی مزید تشریح کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ایک اکائی ہے، اس کے مختلف حصے متحد ہیں اور اس میں لوگوس موجود ہے جو معقولیت عطا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک لوگوس سے مراد تقدیر ہے، بعض اسے خدا کہتے ہیں اور بعض نے اس کو فطرت کے معنوں میں بیان کیا ہے۔ یہودی فلسفی فائلو اسے آیان ثابتہ کا مجموعہ اور ایسی تخلیقی قوت قرار دیتا ہے جو خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ یا رابطہ کی حیثیت سے موجود ہے، جبکہ مسیحیوں نے اصطلاح کو خدا ثالوث کے دوسرے اقنوم کے لیے استعمال کیا ہے۔ جب ایک طالب علم ایسے ہی کسی لفظ یا اصطلاح کو سنتا یا پڑھتا ہے تو اسے اس کے تواریخی و معنوی ارتقاء کا علم ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ اس کے متعلق ضروری ماخذات کا مطالعہ کر لیتا ہے تو وہ اس کی درست تفہیم بھی حاصل کر لیتا ہے، اسی کو اصطلاحی مطالعہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، تقابلی یا تجزیاتی مطالعہ۔ اس مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی عقیدے کے متن میں مستعمل اصطلاحات کی جڑوں کو اس کے مذہبی یا مقدس کتاب کے متن میں سے تلاش کرتے ہیں۔ اس مطالعہ میں ایک طالب علم کا علم لسانیات سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض عقائد میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی بطور اصطلاح استعمال کیے گئے ہیں، جیسا کہ عقیدہ تثلیث میں اکثر و بیشتر لاطینی اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ مسیحیوں کی مقدس کتابیں یونانی زبان میں قلم بند ہوئی تھیں۔ عام طور پر تمام مسیحی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عقیدہ تثلیث کا نام اور اس کی بیشتر اصطلاحات بائبل میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ مثلا مشہور مسیحی عالم وین گروڈم اپنی کتاب مسیحی عقائد میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ کتاب مقدس میں لفظ تثلیث کہیں نہیں ملتا۔ اردو ترجمہ صفحہ نمبر 50۔ چونکہ تثلیث یا تثلیث فی التوحید کی اصطلاح بائبل مقدس میں موجود نہیں، اس لیے اس کی دیگر تشریحات میں بھی غیر بائبلی الفاظ اور اصطلاحات کے وجود کا قوی امکان پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر اردو میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب تثلیث فی التوحید کا مصنف پیٹر میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تثلیث فی التوحید کی تعلیم کو بیان کرتے وقت سادہ الفاظ استعمال کرنا آسان کام نہیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 3۔ پھر آگے چل کر وہ مزید لکھتا ہے کہ علماء دین کو اس تعلیم کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے محاورات و الفاظ مثلا 3 اقانیم میں ایک خدا، ہپوسٹیسس، جوہر، باہمی نفوذ وغیرہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، جنہیں سمجھنا کچھ مشکل نظر آتا ہے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 8۔ اس اقتباس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مسیحی علماء نے ایک عقیدے کو بیان کرنے کے لیے جن الفاظ اور اصطلاحات کا سہارا لیا وہ بائبل سے باہر کے ہیں۔ اگر ان کا متن میں کہیں وجود ہوتا تو شاید لوگ اعتراض کی بجائے محض ایمان پر خاموشی اختیار کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر نذیر یوسف بھی اپنی کتاب علامہ اقبال اور مسیحی اصطلاحات میں اس مسئلہ کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ توحید اور تثلیث کی اصطلاحوں کی بنا پر غیر مسیحی دوست اپنے آپ کو موحد اور مسیحیوں کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ بعض موٹی عقل سے کہہ دیتے ہیں کہ مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں اور یہ مفہوم تثلیث کے لفظ سے اخذ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 46۔ ڈاکٹر نذیر یوسف کے الفاظ سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ لفظ تثلیث کا ایک عمومی یا بنیادی مفہوم وہ ہے جس کی بنا پر غیر مسیحیوں کی طرف سے شرک کا الزام لگایا جاتا ہے، اور ایک مفہوم وہ ہے جسے خود مسیحیوں نے اس لفظ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس طرح مسیحیوں کے نزدیک یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی جو ان کے عقائد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پیٹر میں اپنی کتاب میں ڈاکٹر ایم ایل برنر کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ تثلیث فی التوحید کی تعلیم اس وقت وجود میں آئی جبکہ لوگوں نے مسیح کی الوہیت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا کہ وہ مجسم خدا ہے یا خدا سے کم ہے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 8۔ ناظرین، یہ وہ اقرارات ہیں
جو مسیحیوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، اور جن کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عقیدہ تثلیث کی اصطلاحات کا براہ راست ان کے مقدس متن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کو پہلے سے اپنائے ہوئے عقیدے کے مطابق معنی و مفہوم دے کر اپنا لیا گیا ہے۔ لہٰذا جب ایک طالب علم کسی عقیدے کی اصطلاحات کا تقابلی و تجزیاتی مطالعہ کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی عقیدہ اپنے متن اور مفہوم کے لحاظ سے کسی مقدس کتاب کے مطابق ہے یا نہیں۔ نمبر 3، فلسفیانہ مطالعہ۔ فلسفیانہ مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ عقائد میں پیش کیے جانے والے نظریات کو عقل کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی عقیدہ کس زبان میں ہے، بلکہ اس میں عقیدے کے مفروضات و قضایا کے صرف عقلی ہونے یا نہ ہونے پر بحث کی جاتی ہے۔ اس مطالعہ کو علمی یا منطقی مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ آسمانی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں خدا کو ناقابل تغیر ہستی مانا گیا ہے، یعنی خدا ایک ایسی ہستی ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت داؤد کے ایک زبور میں بھی اس بات کا اقرار پایا جاتا ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا، اور وہ بدل جائیں گے پر تو لا تبدیل ہے، اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ دیکھیے زبور نمبر 102 آیات 26 اور 27۔ پھر مسیحیوں کا ایمان بھی کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ خدا روح ہے۔ دیکھیے انجیل یوحنا باب 4 آیت 14۔ قطع نظر اس کے کہ روح کی ماہیت کیا ہے، یہاں اس کی ایک تعریف ضرور کر دی گئی ہے۔ اس طرح اسرائیلیوں کے نزدیک خدا تبدیل نہیں ہو سکتا، اور مسیحیوں کے نزدیک خدا کی ہستی میں مادہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہودی خدا کو مجسم ماننے لگے تو وہ اپنی کتاب مقدس میں بیان کردہ عقیدے کے خلاف چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسیحی خدا کی ذات میں کسی طرح مادے کی آمیزش کو تسلیم کر لے تو وہ بھی اپنی کتاب میں بیان کردہ عقیدے کے خلاف کھڑا ہوگا، کیونکہ اصول منطق کے مطابق اگر کسی تصدیق یا قضیے کو ہم نے سچ تسلیم کر لیا ہے اور وہ حقیقتاً سچ ہے تو پھر وہ ہمیشہ سچ ہی ہوگا۔ یعنی جو قضیہ ایک بار سچ تسلیم کر لیا جائے وہ ہمیشہ کے لیے سچ ہے، اور جو قضیہ ایک بار جھوٹ تسلیم کیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جھوٹ ہی رہے گا۔ اصول منطق کے لیے آپ منطق استخراجیہ اور منطق استقرائیہ نامی کتابیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جنہیں پروفیسر کرامت حسین اور پروفیسر خواجہ عبدالحمید نے تعریف کیا ہے، اور یہ پاکستان کے کتب خانوں سے بآسانی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی مذہب کے عقائد کا دار و مدار ان بیانات یا قضایا پر ہوتا ہے جو اس کی مقدس کتابوں میں بیان کیے گئے ہوں۔ اس لیے یہ بات لازم ہوگی کہ عقائد میں بھی جو کچھ بیان کیا جائے وہ مقدس بیانات سے متضاد نہ ہو۔ لیکن عقیدہ تثلیث میں ایک طالب علم کو یہ مشکل آتی ہے کہ خدا مجسم ہو جاتا ہے، یعنی عقیدہ تثلیث کا دوسرا اقنوم جسم لے کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہاں دو اصولوں کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی خدا کے لا تبدیل ہونے کی بھی نفی ہو گئی اور خدا کے روح ہونے کی بھی نفی، کیونکہ پہلی صورت میں خدا کے جسم اختیار کرنے سے وہ لا تبدیل نہیں رہتا، اور جب جسم اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام الوہیت پر فائز نہیں رہتا۔ یعنی یہ دونوں باتیں اصول اولیہ کے تحت پہلے سے تسلیم کردہ کے ضائع کے خلاف ہیں۔ اب ایک اور سادہ سی مثال پیش کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کا یہ ایمان ہے کہ خدا انسان نہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، تو اس صورت میں آپ نے اپنے ہی ایمان کی نفی کر دی ہے۔ یعنی پہلے آپ نے خدا کو انسان نہیں مانا، پھر آپ نے انسان کو خدا مان لیا۔ تو آپ کو اپنے بیان کی صحت کی طرف دھیان دینا پڑے گا، کیونکہ خدا کو انسان نہ ماننے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ پہلے آپ یہ مان لیں کہ تمام انسان درخت ہیں اور تمام طلبہ انسان ہیں، لہٰذا اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا کہ تمام طلبہ درخت ہیں۔ اس لیے عقائد کی بہترین تفہیم کے لیے انہیں فلسفیانہ اصولوں پر جانچنا بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ عقائد میں جن قضایا یا مفروضوں کو استعمال کیا گیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو منطق کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 4، تاریخی مطالعہ۔ تاریخی مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی عقیدہ کے وجود میں آنے سے پہلے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ان عوامل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے تحت اس عقیدہ کی ضرورت پڑی تھی، پھر یہ کہ کس کس زمانے میں
یہ عقیدہ ترمیم و اضافہ کے مرحلوں سے گزر کر ہم تک پہنچا۔ اس معاملے میں آپ چند ایک سوالات قائم کر کے اپنے مطالعہ کو درست سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، یہ عقیدہ کیسے وجود میں آیا؟ نمبر 2، کس نے اس عقیدہ کا تصور دیا؟ نمبر 3، اس عقیدہ کا بنیادی تصور کہاں سے لیا گیا؟ نمبر 4، اس عقیدہ کی تشکیل کے وقت عالمی سطح پر علمی و فکری رجحانات کیا تھے؟ نمبر 5، اس عقیدہ کی تشکیل کے وقت علمی و فکری حالات کیا تھے؟ نمبر 6، کیا یہ عقیدہ مقدس متن کو سامنے رکھ کر تشکیل دیا گیا یا اس کے لیے خارجی ذرائع سے بھی مدد لی گئی؟ نمبر 7، اس عقیدہ کی تشکیل میں کتنا عرصہ لگا اور اس عرصے میں کس قسم کی ابحاث، ترامیم یا اضافے کیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ جب کسی عقیدے کا تاریخی طور پر مطالعہ کیا جائے گا تو اس قسم کے سوالات کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ کسی عقیدہ کا تاریخی مطالعہ شروع کرتے وقت متعلقہ کتب کا حصول یقینی بنائے جن میں اسے ضروری مواد مل سکے گا۔ عقیدہ تثلیث کے تاریخی ارتقاء پر اردو میں چند کتب دستیاب ہیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، تواریخ مسیحی کلیسیا از پادری WP ہیرس، ناشرین پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی، انارکلی، لاہور، سنہ اشاعت 1925۔ نمبر 2، رسولوں کے نقش قدم پر، از بشپ ولیم جی ینگ، ناشرین مسیحی اشاعت خانہ، لاہور۔ نمبر 3، تاریخ و حقائق تثلیث، از اینتھنی بزرڈ اور چارلس ہنٹنگ، ناشرین APCC پبلیکیشنز، کراچی، سنہ اشاعت 2005۔ نمبر 4، تاریخ کلیسیا، کیتھولک کلیسیا کے 2000 برس، از جان سی دوائر، ترجمہ ایمینوئل نینو، ناشرین کیٹیکیٹیکل سینٹر، کراچی، سنہ اشاعت 1993۔ نمبر 5، ایمان کی دوڑ، از ڈی بخت، ناشرین عروج مسیح پبلیکیشنز، لاہور، سنہ اشاعت 2018۔ ناظرین، ان کتب کے علاوہ آپ انٹرنیٹ پر بھی بہت سی کتابیں دیکھ سکتے ہیں